امام حسین علیہ السلام مکہ سے کربلا روانہ ہوئے تو رستے میں آپ کو جناب مسلم اور ان کے بیٹوں کی شہادت کی خبر موصول ہوئی، جس نے سادات کو غم و الم میں مبتلا کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام کو معلوم ہو گیا تھا کہ کوفہ کے لوگ غداری پر اتر آئے ہیں۔ آپ نے سفر جاری رکھا حتیٰ کہ کربلا آن پہنچے۔ 2 محرم الحرام کو آپ کربلا پہنچے۔ اس زمین پر اترتے ہی تمام کاروان حسینی کے دلوں میں ہیبت طاری ہو گئی۔ امام حسین علیہ السلام نے پوچھا، اس سرزمین کا نام کیا ہے؟ تو کہا گیا کربلا۔ امام نے فرمایا، پس سواریاں بٹھا دو، نیچے اتر آؤ، یہی ہماری آخری منزل ہے۔ ہمارے مردوں کے گھوڑوں سے اترنے کا یہی مقام ہے۔ ہمارا خون اسی جگہ بہایا جائے گا، ہماری قبریں یہیں بنیں گی۔ یہی وہ خاک ہے اور زمین ہے جس کا نانا محمد نے مجھے فرمایا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ جو ہی امام علیہ السلام کے قدم اس زمین پر پڑے تو خاک کربلا کا رنگ زرد ہو گیا اور کچھ غبار اڑا جو امام کے چہرہ مبارک اور بالوں پر پڑا۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کی زمین 60 درہم میں خریدی۔ یہ زمین تقریباً 4 میل مربع 6.5 کلومیٹر تھی۔ امام حسین علیہ السلام ایک طرف بیٹھ گئے۔ آپ کے اصحاب اور غلاموں نے خیام لگانا شروع کر دیے۔ اسی اثناء میں ابن زیاد نے امام حسین علیہ السلام کی طرف ایک خط بھیجا۔ امام نے خط پڑھا تو اس کے مضمون میں موجود رقیق جملات کی وجہ سے آپ نے اسے زمین پر پھینک دیا اور فرمایا، وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جو مخلوق کی رضامندی کے لیے خدا کو ناراض کر دے۔ قاصد نے جب یہ سب جا کر ابن زیاد کو بتایا تو وہ آگ بگولا ہو گیا اور اس نے 10 علم 10 سرداروں کے نام کیے اور باری باری امام حسین علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو جنگ کر کے شہید کرنے کے لیے بھیجتا رہا۔ یہ لشکر 3 محرم الحرام سے کربلا آنا شروع ہو گئے۔ اس طرح لشکر کے کل سپاہیوں کی تعداد تقریباً 53,000 ہو چکی تھی، جبکہ حائری مرحوم لکھتے ہیں کہ دشمن کے لشکر کی تعداد اس قدر تھی، اگر کوئی شخص ٹیلے یا بلند مقام پر کھڑا ہو کر دیکھتا تو جہاں تک نظر جاتی گھوڑے، افراد، تلواریں اور نیزے ہی نظر آتے تھے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ 3 محرم الحرام سے 4 محرم تک کوفہ کے لوہے کے بازاروں میں اس قدر بھیڑ تھی کہ کوئی تلوار، نیزہ، تیر یا سر نیزہ خرید رہا تھا، کوئی ان آلات کو زہر میں بجھا رہا تھا، کوئی ان آلات کو تیز کروا رہا تھا۔ ہائے تعجب اس امت پر کہ یہ سب آلات محمد کی آل کا خون بہانے کے لیے تیز ہو رہے تھے۔ ان آلات کو محمد کے بیٹوں اور اصحاب کی گردنیں جدا کرنے کے لیے زہر میں بجھایا جا رہا تھا، اور ان نیزوں، تیروں اور اینیوں کا مقصد آل رسول، اولاد علی و بطول کا خون بہانا تھا۔